جو یہ وظیفہ کرے گا اس کے پاس انشاءاللہ 61 دن سے پہلے اپنا گھر، اپنا بزنس، کاروبار، رزق وافر مقدار میں اور گاڑی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے۔ مستند اسلامک وظائف کے لیے روحانی ٹی وی مولانا انیس کو سبسکرائب کریں۔ روحانی ٹی وی مولانا انیس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میسج مجھے یوٹیوب کے اوپر فیڈ بیک آیا ہے کہ ایک بہن نے ہمارے چینل کی طرف سے نشر کیا گیا وظیفہ کیا ہے جو ہم نے رزق اور اپنا گھر، مکان اور گاڑی کے لیے وظیفہ دیا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وظیفہ آپ 41 دن یا 61 دن کریں، تو الحمدللہ مجھے کئی فیڈ بیک ملے جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ وظیفہ کیا۔ تو اس بہن کا بھی مجھے یہ فیڈ بیک ملا کہ اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں اس کی تعداد 61 دن پوری کروں گی، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے ابھی 61 دن نہیں ہوئے ہیں یہ وظیفہ، یہ عمل کرتے ہوئے، تو الحمدللہ اسی دوران ہم نے اپنے مکان کے لیے جگہ لی ہے اور ہم نے اپنا مکان تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ میں مکمل کروں گی۔ مجھے روز روشن کی طرح یقین ہے اللہ کے ذکر کے اوپر کہ انشاءاللہ العزیز اس ذکر کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا گھر پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ میں نے بھی ان سے یہی کہا کہ انشاءاللہ العزیز آپ یہ وظیفہ، عمل، قرآن پاک کا ذکر، آیتیں پڑھتی رہیں، انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہوگا۔ واقعتاً اس وظیفے میں یقین جانیے یہ تاثیر ہے۔ اس فیڈ بیک کے بعد میرا دل کیا کہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ مجرب ہے۔ مجرب ہونے کا، کسی بھی وظیفے کے مجرب ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس کے کرنے کے بعد۔ تو الحمدللہ مجھے کئی فیڈ بیک ملے ہیں اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کی توفیق سے۔ انشاءاللہ جو بھی یہ عمل کرے گا، جو بھی یہ وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ العزیز 3 چیزیں نوٹ فرما لیں۔ جو یہ وظیفہ کرے گا اس کے پاس انشاءاللہ 61 دن سے پہلے اپنا گھر، اپنا بزنس، کاروبار، رزق وافر مقدار میں اور گاڑی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے۔ تو اس لیے اس وظیفے کو نوٹ فرما لیں، بہت زیادہ مجرب ہے۔ کئی لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں کہ جی وظیفہ کیا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، وظیفہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، کیونکہ ہم جو بھی عمل بتاتے ہیں یا وہ اسماء حسنہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہوتا ہے، یا وہ عمل قرآن مجید کی کسی آیت کا ہوتا ہے، یا وہ نبوی عمل ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وظیفے کے لیے چند شرطیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہوگی کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں باجماعت، اور توبہ استغفار کریں اللہ کے حضور کہ اللہ آئندہ کبھی میری نماز میں سستی نہیں ہوگی۔ اور دوسری اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے، کیونکہ جو حرام رزق ہے اس کے ساتھ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث نبوی کا مفہوم ہے۔ تو حرام رزق نہیں ہونا چاہیے، لقمہ حلال کھائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں، اپنے عقیدے کو پختہ بنائیں، اور توکل علی اللہ یقینی بنائیں، اور یہ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پکار کو سن رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے۔
اور بلا واسطہ وہ سنتا ہے، یعنی بغیر کسی قسم کے واسطے کے وسیلے کے وہ آپ کی پکار کو براہ راست سن رہا ہے۔ آپ ہلکے سے پکاریں اس کو، آواز دے کر پکاریں اس کو، وہ ہر طرح سے سنتا ہے۔ بلکہ انسان کے دل میں جو بات آتی ہے وہ خدا تو اس کو بھی جانتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی میں آپ کو آیت سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ذات انہو یعلم السر و اخفی، وہ سر کو بھی جانتا ہے اور سر سے بھی زیادہ مخفی چیز کو جانتا ہے۔ سر راز کو کہتے ہیں، یعنی آپ کے دل میں جو بات ہے، انہو علیم بذات الصدور، وہ دل کے بات کو بھی جانتا ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کیا کریں، پھونک ماریں، کیا کریں؟ بھائی تصور کافی ہے، اس اللہ کو پکار رہے ہو کہ جس کے حکم سے تمہارا دل دھڑکتا ہے، جس کے اذن سے تمہاری سانسیں اندر جاتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں، جس کے حکم کے بغیر ہمارے ذہن میں کوئی بات بھی نہیں آ سکتی، اس کو صاف طور پر پتہ ہے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب عاملوں نے بنایا ہوا ہے، نام نوم لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ آپ کے وظیفہ کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا غرض ہے۔ تو اس لیے اس اللہ کے متعلق، اپنے رب کے متعلق یہ عقیدہ بنائیں کہ وہ آپ کی ہر پکار کو براہ راست سن رہا ہے اور اس کو کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ جو ہم بات منہ سے کرتے ہیں وہ اس کو تو سنتا ہی ہے، جو پردے کے پیچھے کرتے ہیں اس کو تو سنتا ہی ہے۔ فرمایا سر کو، جو ہم راز اپنے یہاں دل میں چھپا لیتے ہیں، میرا خدا اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی سنتا ہے۔ اور وہ اخفا، یہ بڑی نکتے والی بات ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سر تو بات وہ ہے کہ جو دل میں مخفی ہے، بندہ باہر نہیں نکالتا۔ اور اخفا کا پھر کیا مطلب ہے؟ اخفا کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ابھی ہمارے دل و دماغ میں نہیں آئی، اس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، آئندہ کبھی ہمارے دل میں آئے گی، کبھی کھٹکے گی، دماغ کام کرے گا اس کے اوپر، دل و دماغ مل کر اس کے اوپر کام کریں گے، پھر 10 سال کے بعد جا کر جو ہمارے ذہن میں بات آنے والی ہے وہ رب کریم اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ یقین کیا کریں وظیفہ کرتے وقت کہ وہ مہربان ذات ہے۔ ایک فقیر آپ سے مانگتا ہے نا، اللہ کے نام کے لیے مجھے 10 روپے دے دو، ایک مرتبہ آپ دودکار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی بھلا کہ ہو، دوسری مرتبہ وہ کہے کہ بھائی آپ مجھے دیں، آپ پھر کہتے ہیں کہ بھائی اللہ بھلا کرے تیرا، پھر تیسری مرتبہ جب وہ اصرار کر کے کہتا ہے کہ دعائیں دیتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ خدا کے لیے میں بھوکا ہوں، میرے گھر میں میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، میرے آسرے پر ہیں، آپ مجھے کچھ نہ کچھ دیں، تو پھر ہمیں حیا آتی ہے، آپ کو حیا آتی، آپ کہتے ہیں چلے کچھ نہ کچھ 10 20 50 اس کو دے ہی دیتے ہیں۔ تو وظیفہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ذکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے، پکارا جائے، پکارا جائے۔ جب بارہا اس کو پکارا جائے گا، کئی دنوں تک اس کو پکارا جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز میرے رب کی رحمت مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر برسے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ روم کی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد فرمائے، اللہ کے ذمہ یہ ضروری ہے، بشرطے کہ ہم اس سے مانگیں جس طرح مانگنا چاہیے۔ تو جب آپ وظیفہ کریں، وظیفہ اثر نہیں کر رہا تو ہم سے نہ پوچھا کریں کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا، بلکہ پہلے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ وظیفہ کرنا شروع کر دیں، پہلے سے زیادہ توبہ کریں، استغفار کریں اور رجوع اللہ پہلے سے زیادہ کریں، اور سوچیں کہ کیا وجہ ہے، کیا کمزوری ہے کہ میری دعا اثر نہیں کر رہی، ورنہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ تو اس لیے براہ راست اس خدا سے مانگیں۔ تو اب میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا وظیفے کے لیے۔ نمبر 1، دن میں 100 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، نماز والا، یا کوئی بھی درود پڑھ لیں آپ، نماز والا پڑھیں، سب سے بہتر ہے 100 مرتبہ نماز والا درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ کم از کم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات پڑھیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق تلاوت کریں۔ حافظ قرآن ہے تو دن میں 1 پارہ تلاوت کریں، حافظ قرآن نہیں ہے تو جتنا پڑھا جاتا ہے اتنی تلاوت کریں، لیکن لازمی کریں۔ کچھ نہ کچھ خیرات کریں،
آپ نے فرمایا سچ بولنا بھی صدقہ ہے، کسی کو خوش کر دینا بھی صدقہ ہے، اچھا بول بھی صدقہ ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کسی کو دیں، کچھ صدقہ کریں، اللہ صدقہ دینے والوں سے بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان احتیاطوں کے بعد قرآن مجید کا یہ عمل کریں۔ یہ عمل ہے سورہ طلاق کی آیتوں کا۔ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ ہے اور تیسری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شيء قدرا۔ 313 مرتبہ کا معمول بنائیں اس کو، 41 دن، سب سے بہترین یہ ہے کہ 61 دن۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ 41 دن میں وظیفے کی تاثیر ابھی بننے لگتی ہے تو ہم چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ 41 دن سے اوپر جو دن ہے نا، اصل دن تاثیر والے یہ ہیں، وہ غیبی مخلوقات جو پڑھائیوں کی ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کی ہیں، وہ حرکت میں آ جاتی ہیں، اللہ کی رحمت فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے 61 دن تک یہ عمل کریں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا وظیفہ دسو راتوں رات اثر کرے، بھائی ہم اس قابل ہیں؟ حضرت ایوب نے 18 سال اللہ کو پکارا ہے، حضرت ابراہیم نے 80 سال تک اللہ کو پکارا، 90 سال تک اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، حضرت زکریا کو دیکھیں۔ تو اس لیے جب بھی اللہ آپ کی پکار کو قبول فرما لیں، آپ کی جائز مراد کو پورا فرما دیں، تو سر مسجود ہو جائیں اس کے سامنے، شکریہ ادا کریں اللہ کریم کا کہ اللہ مجھے سال ہو گئے تھے مانگتے ہوئے، میں اس قابل نہ تھا نہ تھی، لیکن تو نے مجھے نواز دیا ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو نوٹ فرما لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنے مسائل کے لیے کومنٹس بھی کر دیا کریں، کم از کم ایک کومنٹ لازمی کیا کریں، اپنے کم از کم اظہار خیال کیا کریں، اور جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ کومنٹس میں اجازت لے کر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی تمام امت کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔